سورہ جن مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے 72، اور قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 40 ہے۔ اس میں 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر راستے میں آپ نماز فجر ادا فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ جب طائف کی وادی میں گئے اور طائف والوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے بڑی بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسی بے ادبیاں ہیں، ایسی گستاخیاں ہیں کہ عاشق رسول تو اسے بیان نہیں کر سکتا، اسے پڑھ بھی نہیں سکتا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ آئے تو راستے میں ایک وادی میں آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، اور آپ نے فجر کی جماعت میں قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو جنات کا ایک گروہ جو کہ یہودی تھے، جنات، ان کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، بے شک جنات کا ایک گروہ وہ قرآن کو غور سے سننے لگا۔ فقالوا، تو وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، یہ قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے بیوی اختیار کی اور نہ بچہ، وہ بیوی رکھنے سے بھی پاک ہے اور اولاد رکھنے سے بھی پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ اللہ پر بڑھ کر بات کہتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو وہ کیسی گندی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہمیں یہ خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یعنی وہ جنات کا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے آج تک تو یہی سمجھا تھا کہ انسان جھوٹ تو بول سکتا ہے مگر اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اولاد ہے تو ہم نے کہا ایسا جھوٹ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم نے عقیدہ بنا لیا، لیکن قرآن سن کے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اور بے شک انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، یعوذون برجال من الجن، وہ جنات میں سے جو مرد ہیں ان کی پناہ لیتے ہیں، یعنی جو جادو کے معاملات کرتے ہیں تو وہ منتر پڑھ کر جنات کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر مثال کے طور پر آسان سی مثال ہے، دنیا میں اگر کوئی حاکم ہو اور وہ شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، حرام خور ہو، فراڈی ہو، کرپشن کرنے والا ہو، ایک افسر ہے
اب آپ بتائیے اس کا آپ قرب حاصل کرنا چاہیں گے تو کیسے حاصل ہوگا؟ ایسے ہی حاصل ہوگا کہ وہ برا آدمی ہے تو برے آدمی کا قرب حاصل کرنے کے لیے برائی کرنی پڑے گی۔ مجھے کسی نے بتایا، ایک بہت بڑے ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا جیل کے اندر جتنے بھی افسر آتے ہیں، یا کبھی صدر یا وزیر اعظم یا کوئی بھی افسر، جب اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں ان کے نفسیاتی مسائل حل کروں، کیونکہ وہ آدمی جس نے عیش و عشرت دیکھی ہے وہ جیل میں جا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کہا انہیں ہمیں زندہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہا بڑے بڑے سیاستدانوں سے ہماری گفتگو ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ ایک سیاستدان جیل میں آیا اور وہ بڑا پریشان تھا اور وہ بار بار خودکشی کی کوشش کرتا، تو ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ خودکشی نہ کریں، کیونکہ اگر یہ خودکشی کر لے گا تو پھر سیاسی طور پہ بہت بڑا مسئلہ اٹھے گا اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ جیل کی انتظامیہ نے اسے مار دیا۔ تو کہا نفسیاتی مسائل ہم اس کے حل کیا کرتے تھے۔ کہا مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، میں تھک گیا اور اس کو روزانہ 2-3 گھنٹے دے دے کر تھک گیا، تو میرا ایک اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر، میں نے کہا بھائی تو اس کو سنبھال، اب جب بھی یہ مجھے بلائے گا تو اب تجھے جانا ہے۔ تو کہا کہ وہ اسسٹنٹ جو تھا میرا، اس نے سوچا کہ یہ سیاستدان کبھی نہ کبھی تو نکل کے باہر جائے گا، اور باہر جا کے پھر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ پھر جب امریکہ چاہتا ہے اسے آگے کر دیتا ہے، تو اس نے کہا کبھی نہ کبھی یہ آگے تو جائے گا تو مجھے کام آئے گا۔ تو کہا کہ اس نے اس سیاستدان کے نفسیاتی مسائل بھی حل کیے، اس کا قرب بھی حاصل کرنا چاہا۔ اب وہ سیاستدان شرابی تھا، تو کہا یہ ڈاکٹر جیل کے اندر ڈاکٹر ہونے کے باوجود، نفسیاتی ماہر ہونے کے باوجود یہ حرکت یہ کرتا تھا کہ اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور اس کے ٹفن کے اندر شراب کی بوتلیں لے کر آتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سیاستدان آزاد ہوا اور پھر ایک وقت آیا کہ اسے ایک عہدہ مل گیا۔ تو کہا کہ وہ جو اس کے لیے جیل میں شراب لے کر آتا تھا، اس نے اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا اور اسے اپنا قرب دے دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ برے آدمی کا قرب پانے کے لیے، اس سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے لوگ برائی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنات ہیں، یہ سرکش جنات، ان کا قرب پانے کے لیے لوگ منتر پڑھتے ہیں، وہ منتر شرکیہ ہوتے ہیں یا کفریہ ہوتے ہیں یا گندے کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو جنات نے کیا کہا کہ بے شک کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو جنات کی پناہ لیتے ہیں، فزادوہم رہقا، جب جنات کا کسی کو قرب مل جائے، کوئی جن اس کے پاس آ جائے تو انسان کو تکبر آ جاتا ہے۔ اور جس طرح دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی اور وہ حرام خور آدمی ہو، برا آدمی ہو، اس کا قرب مل جائے تو انسان کو کیا آتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے، یہ بڑی سورس والا میرے پاس ہے۔ تو ایسے ہی جنات کو جو قابو میں کرتے ہیں اور وہ جادو کے ذریعے، منتروں کے ذریعے اسے قابو میں کرتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ والے کا قرب مل جائے تو پھر تکبر نہیں آتا، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ والے کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان برائی نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا۔ مثلا ایک نیک آدمی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں شفقت کی نگاہ سے دیکھیں، تو آپ اس کے سامنے جائیں گے تو ٹوپی بھی پہن کے جائیں گے، اور وہ حضرت صاحب کہہ دیں گے نا کہ بیٹا آپ داڑھی شریف سجا لیں، تو آپ داڑھی شریف بھی رکھ لیں گے۔ وہ کہیں گے بیٹا آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، وہ بھی کریں گے، کیونکہ آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ وہ ہمیں اپنی نگاہوں میں قریب کر لیں، اور جب وہ قریب کر لیں گے تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان کی نگاہوں میں قریب ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ تو نیک بندوں کے قرب سے عاجزی انکساری بڑھتی ہے، اور برے لوگوں کے قرب سے تکبر بڑھتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یہ جنات ہیں جو اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ،
اور بے شک ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا، فوجدناہا، تو ہم نے پایا آسمان کو پایا، ملئت حرسن شدیدن، سخت پہرے سے بھرا ہوا ہے، فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے ہیں آسمان پر، وشہبن، اور آگ کی چنگاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور کی ولادت سے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن حضور کی ولادت ہوئی تو آسمان دنیا پر پہرے بٹھا دیے گئے، کوئی جن آسمان دنیا کے قریب جا کر وہ غیبی خبروں کو یا اس کے کسی جز کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک اس سے پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر بیٹھا کرتے تھے باتیں سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور اب کوئی اگر بات سننے کی کوشش کرے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ اپنی تاک کے اندر آگ کا شعلہ پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کیا زمین والوں کے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ کیا گیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ آسمان پر پہرے کیوں بٹھا دیے گئے، لیکن جب آج فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ کی زبانی قرآن سنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ سارا انتظام اس آقا کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ اس جو آقا دو جہاں ہیں ان کی آمد پر یہ انتظام ہے، اب کوئی آسمان دنیا کے قریب سرکش جن نہیں جا سکتا۔ اس بات کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ جو جنات کو قابو میں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جن کے ذریعے غیبی خبر مل سکتی ہے، تو بتایا گا کہ جنات کو غیبی خبر کا کچھ بھی علم نہیں، وہ کوئی غیبی خبر نہیں دے سکتے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ اپنے خاص نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان کے واسطے سے اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ سرکش جنات یہ غیب کے علم حاصل کرنے سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم جنات میں نیک لوگ بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں دوسری طرح کے بھی لوگ ہیں، یعنی کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، گستاخ رسول بھی ہیں، گستاخ صحابہ بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اب آپ دیکھیں، آپ کو یقیناً حیرت تو ہوگی کہ کبھی کبھی کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہے یہ صحیح العقیدہ تھا، یہ چلا گیا بد عقیدہ لوگوں میں، جب وہاں گیا تو وہ کنفیوز تھا، تو اسے بد عقیدہ لوگوں نے کہا بھئی آپ استخارہ کر لیں کہ یہ حق ہے کہ یہ حق ہے۔ استخارہ اس کے لیے نہیں ہوتا، استخارہ کے معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی دو چیزیں جائز ہیں، اس میں سے زیادہ بہتر کون ہے یہ طلب کرنا، نہ کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے استخارہ کیا جائے۔ اب وہ جس مذہب میں گئے ہیں وہ مذہب یا تو قادیانیوں کا ہے، یا وہ گستاخ صحابہ ہے، یا گستاخ اولیاء ہیں، یا گستاخ رسول ہے۔ پھر وہ آ کر کہتا ہے میں نے استخارے کی دعا پڑھی، رات کو سویا تو میں نے تو جنت کا باغ دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، ایک بزرگ آئے اور کہا کہ یہ مسلک بالکل سچ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جنات جس طرح کا خواب چاہیں دکھا سکتے ہیں، تو جنات کے اندر بدعقیدہ بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو مسلک ثابت ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، اس طریقے پر رہتے ہوئے جو بشارتیں خواب میں آئیں وہ سبحان اللہ بڑی بابرکت بشارتیں ہیں، لیکن اس طریقے سے ہٹ کر وہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھ لے۔ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روشنی کا بادل دیکھا، روشن، جس کو عرف میں کہتے ہیں نور والا بادل، روشن بادل دیکھا، اور پہلے اس سے بارش برسی اور پھر روشنی، اور پھر آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں،
میں تیری عبادتوں سے بہت خوش ہو گیا، میں نے تجھے بخش دیا، اب تجھ پر تمام فرائض واجبات معاف ہو گئے اور ہر حرام چیز کو تجھ پر حلال کر دیا گیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشارت کو کہیں یا اس آواز کو جو بھی کہیں، آپ نے تولا کس پر؟ شریعت کے ترازو میں۔ اور آپ نے کہا کہ جب فرائض اور واجبات تو کسی نبی کو معاف نہیں ہوئے، اور انبیاء نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور حرام چیزیں حلال تو صحابہ کو بھی نہیں ہوئی، تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ جو روشن بادل تھا وہ ختم ہو گیا اور اندھیرے میں بدل گیا، اور شیطان سامنے آ گیا اور کہنے لگا اے عبد القادر، یہ ایک ایسا وار ہے کہ اس کے ذریعے میں نے کئی بڑے بڑے عابدوں کو برباد کر دیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے مولا کے فضل نے بچایا۔ یعنی علم بچاتا تو تجھے بچاتا، تو بہت بڑا علامہ تھا، 6 کروڑ برس تک تو علم حاصل کرتا رہا، 6 کروڑ برس تک تو اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن تو نے نبی کی تعظیم نہ کی۔ تو اگر علم بچاتا تو تجھے بچاتا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو خواب بشارتیں ضرور ہیں، لیکن شریعت کے ترازو میں اسے تولا جائے گا۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کرتا ہے، اور وہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضور نے فرمایا شراب پی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علامہ ابن سیرین نے تعبیر الرؤیا میں فرمایا کہ اگر وہ اٹھ کر یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اور کہتا ہے جناب میں نے تو اس طرح سنا ہے، تو فرمایا اس کے سننے میں فرق ہے، رسول اللہ یہ کہہ نہیں سکتے۔ ہوا یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا، حضور نے کچھ فرمایا، لیکن جب وہ اٹھا تو شیطان نے اسے بھلا دیا اور غلط بات اس کے ذہن میں ڈال دی۔ حضور یہ نہیں کہہ سکتے، شریعت کے خلاف حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں نہیں دے سکتے، تو یہ شیطان کا وار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے اور کوئی بات اسے یاد رکھے اور پھر اس بات کو بیان کرے، تو شریعت کے ترازو میں اسے بھی تولنا پڑے گا۔ تو کسی اور بزرگ کو خواب میں دیکھے تو پھر مسئلہ تو کس کا ہے؟ شریعت کا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ہم میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ بگڑے ہوئے ہیں جنات۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جس فرقے سے کوئی شخص وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ جن اس فرقے کے اس کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں کہ اسے مزید گمراہ کرتے ہیں۔ کننا طرائق قددا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، الگ الگ راہوں پر چلتے ہیں۔ وَأَنَّا وَنَنَّا، اور ہمیں بے شک یقین ہوا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور بھاگ کر اللہ کے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے، لہذا ہم جھک گئے، رب کے عذاب سے ڈر گئے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ اسے کسی کمی کا خوف ہے اور نہ زیادتی کا خوف ہے، رب اس کی مدد فرمائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو اسلام لائے، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے بھلائی کو سوچا، انہیں بھلائی سوجی ہے، یعنی جو اسلام لایا اس نے بھلائی کو اختیار کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظالم ہے، کافر ہے،
فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ تو جہنم کے ایندھن ہو گئے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں بہت پانی دیتے. اللہ اکبر. اگر انسان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے راہ ہدایت پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی قلت کو دور فرما دے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اس پر انہیں جانچیں، ان کا امتحان لیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا. جہنم کا عذاب چڑھنے والا عذاب ہے، وہ سینوں پر اور دل پر چڑھ جائے گا، اور اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ہر لمحے اضافہ ہی ہوگا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہاں مساجد سے جو مراد ہے، یہ تو حکم تو عام ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی کو خدا، الہ، معبود سمجھ کر کسی کی پوجا پاٹ کرنا، وہ بھی مسجد میں، بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ مسجد الحرام میں مشرکین بتوں کو رکھتے تھے، اور 360 بت وہ خانہ کعبہ پر نصب تھے. وہ مسجد الحرام میں ان بتوں کی پوجا کرتے. تو فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر مسجد الحرام تو واحد ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو فرمایا یہ مسجد الحرام کی تعظیم میں یہ جمع لائی گئی. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی تم پوجا نہ کرو. فَلَا تَدْعُوا، تم پوجا نہ کرو. بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اگر یہ ترجمہ کر کے وہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں اے نبی کہنا یا اے رسول کہنا یہ شرک ہے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قرآن میں ہے کہ کسی اور کو مت پکارو، تو یہ ان کی بھول ہے. اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن جب سلام پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. پھر آپ مجھے بتائیے مسجد نبوی شریف بھی اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ اور وہاں پر رسول اللہ کو با آواز بلندی پکارا جاتا ہے. کئی سلام پڑھنے والے آہستہ آواز سے، کئی سلام پڑھنے والے تھوڑی اونچی آواز سے. وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ کہ کسی کو خدا سمجھ کر مت پکارو. کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. اور دوسرے مقام پر فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کے الفاظ بھی ہیں، اور ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، دوسرے مقام پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو مت پکارو. تو احدن سے مراد ہے الہن آخر. کیا مراد ہے؟ الہن آخر، دوسرے خدا کو مت پکارو. تو کسی کو الہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُمْ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے، اب قرآن کی تلاوت کرنے لگے، جنات گزرنے لگے، تو وہ حضور سے قرآن سننے کے ایسے مشتاق ہوئے کہ وہ جو قریب تھا کہ وہ حضور پر گر جاتے، اس قدر انہیں شوق ہوا. کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں، یعنی وہ جھمگٹے کی صورت میں حضور پر گر جاتے. اس قدر قرآن کے شوق میں وہ آگے بڑھنے لگے.
اللہ رب العالمین کی بے نیازی سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ طائف کے لوگوں نے حضور کو دیکھا لیکن حضور کے کلام کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور حضور طائف سے تشریف لا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت نماز میں کرتے ہیں تو جنات کا پورا گروہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔